تو ایپسٹین فائل میں جو کچھ بیان ہوا ہے میرے پاس تو کوئی اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس میں تو پاکستان کے کئی پولیٹیشنز کے نام مینشن ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کا نام مینشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں شاہ محمود قریشی کا نام مینشن ہوا ہے, اس میں مودی کا نام مینشن ہوا ہے. تو میں کیسے وثوق کے ساتھ کہہ دوں کہ جس کے نام اس میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس برائی میں مبتلا ہیں؟ میرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے میرے بھائی؟ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے بدکاری ثابت کرنی ہے تو کم از کم 4 گواہ لے کر آئیں گے. 4 میں سے 3 گواہ بھی اگر آپ کے پاس ہیں اور تینوں سچے ہیں اور چوتھا گواہ گواہی نہیں دیتا تو آپ کسی کے بارے میں اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتے, الٹا ان 3 گواہوں کو کوڑے لگائے جائیں گے. اللہ یہ کہ میرے نزدیک آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اگر کوئی ویڈیو اویلیبل ہے ایسی جو فورینسک کروانے کے بعد واقعی ثابت ہو جائے کہ اس ویڈیو کے اندر کسی شخص نے فلاں کے ساتھ زبردستی برائی کی ہے, تو وہ ایک ایسا ثبوت ہو سکتا ہے جو 4 گواہوں کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہے یا نہیں مبتلا. رہا جنرل ذکر کرنا کہ یورپ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے کم سن بچوں کا یا بچیوں کا استحصال ہوتا ہے, تو وہ کس کو نہیں پتا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. وہ پاکستان کے مدارس میں بھی ہوتا ہے, وہ ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ہاسٹلز میں بھی ہوتا ہے, ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر بھی ہوتا ہے, ہماری فلم انڈسٹری کے اندر بھی ہوتا ہے. تو صرف ایک ایپسٹین فائلز کو ہی سنگل آؤٹ کرنا تو اس میں کوئی نئی انفارمیشن تو نہیں ہے. رہا معاملہ کہ اسپیسیفکلی ان فائلز کو بنیاد بنا کے کسی شخص پہ انگلی رکھ کے کہا جائے کہ وہ اس میں انوالو ہے, تو اس کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ہمارے پاس مکمل ثبوت نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ چیز ثابت ہوئی ہو کہ آپ اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہو. میرے نزدیک نہیں ہے کہ میں محض ان فائلوں میں کسی کے نام آنے کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگا دوں. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. ہاں ویسے جنرل ذکر تو سارے لوگ کر رہے ہیں, میں بھی کر لوں گا, اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بڑے بے حیائی کے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں. ہمارا کام یہ کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے, وہ تو ہم اکثر بتاتے ہیں. سب سے زیادہ سیکس ڈسپلن کے اوپر میں نے گفتگو کی ہوئی ہے, مختلف اوقات میں کی ہوئی ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی میں جب موقع بہتر سمجھوں گا میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کر دوں گا. میں اس کو اس لیے ٹاپک نہیں بنا رہا ہوں کہ اس میں لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ جی اس فائل میں جن لوگوں کے نام آئے تو میں ان کو بدکار کہنا شروع کر دوں. تو میرے بھائی اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو وہ خود جہنم کا مستحق ہے, بغیر دلیل کے کسی کے اوپر الزام لگانا. اور ایپسٹین فائل میں آ جانا کوئی دلیل نہیں ہے شرعی اعتبار سے. اس بات کو جذبات سے ہٹ کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کی عمران خان صاحب کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ اپنی دشمنی اس طرح نکالنا چاہتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ لوگ ادھر یہ کام کرتے تھے یا کرنا چاہتے تھے یا بل گیٹس یہی کام کرتا تھا, تو میں تو اس گناہ میں بالکل شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کسی کے اوپر بغیر دلیل کے صرف کسی کا نام ای میل میں آ جانے سے. یہ بڑے ظلم والی بات ہے. بالکل اس طرح ہم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, باقی جس کو شوق ہے وہ کرتا رہے. کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے, تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے, بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں بڑے بزرگی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی, خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر, اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بٹ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں, عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی, تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بٹ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے, آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں
خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے۔ 42,000، 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے۔ ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا، کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1۔ وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے، کوشش ان کی کامیاب ہوئی۔ 2015 میں باراک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ۔ ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک کا پوزیشن پہ آ جائے گا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے۔ 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی۔ ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو۔ یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے۔ ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے، لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی؟ ہاں، آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے دے کہ وہ آیا جے غوری۔ تو آڈے سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے، کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی۔ اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو۔ اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی، 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا۔ اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو، اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی۔ میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ آ کے ان کو برباد کریں گے۔ اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے۔ اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی، ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اس سے برا سلوک ہوتا تھا۔ ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی، ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا، کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے، اتنی سخت نفرت تھی۔ اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی یہ آج کی گیم ہے، اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے۔ اور اسرائیل، ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے، ہمارے مسیح نے نہیں آنا، اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے، حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا۔ مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، یسوع مسیح، وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے، اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا۔ اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے۔ اب وہ جب
چھٹا راؤنڈ قریب تھا، اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا، ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو یو این او کے ممبرز ہیں، ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے، تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی، اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا، ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی، آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وحی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی، شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر، اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود، جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط، انہوں نے کہا خارجی نے، پہلے بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا، یہ جہاد ہے، فساد ہے. یہ لہذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں، امت کے لیول کے اوپر سوچیں، علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے؟ لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے، کافروں کے مقابلے پر ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے. اے سی والے کمرے پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے، ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے.
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 3, बाज जो जालिम और झूठे किस्म के लोग हैं उन्होंने मुझे ताना देना शुरू कर दिया कि इंजीनियर साहब आपका आयरन डोम तो बढ़ गया, और भाई सीमेंट डोम हो बाबों के या आयरन डोम हो इसराइल का, ये सारे आपके हैं भाई, हमारे कहां से हुए? हम तो चाहते हैं जितने मुसलमान दुश्मन मुल्क हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे, मुझे किस चीज का ताना दिया जा सकता है? दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका के ऊपर भी अगर मिसाइल फेंके जाए ना सारे वो भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकते, लेकिन ये हकीकत बात है कि ये आयरन डोम है जिसकी वजह से इसराइल का सुरमा नहीं निकला। अदरवाइज जितने मिसाइल उन्होंने एक दिन में फेंके हैं सैकड़ों के हिसाब से, अगर वो इंटरसेप्ट ना होते तो इसराइल का सुरमा बन जाना था। अभी भी वो रिफिलिंग करेंगे, अमेरिका ने उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है एक दफा उनको बैटरी फिल करने के लिए 300 से 400 मिलियन डॉलर के मिसाइल चाहिए, नुकसान का बहुत हो रहा है। हम जो रोना रोते हैं आयरन डोम का, वो कहते हैं कि मुसलमान भी इस किस्म का काम करें, ना कि ये कि हम उनकी तारीफ करके उनके साथ मिल गए। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मैं तेंदुलकर की बैटिंग की तारीफ करूं तो इसका ये मतलब है कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम को भी उससे सीखना चाहिए, ना कि ये कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। इनकी समझदारी इतनी सी है। और फिर टेक्निकल अगर मैंने डिस्कशन शुरू की ना, तो मेरी तो ये फील्ड है भाई बैलिस्टिक मिसाइल की। मैंने 15 साल जॉब भी उसी जगह पे की है। पाकिस्तान का पूरा ये जो मिसाइल सिस्टम का निजाम है, पहला टेस्ट जो हुआ था ना ये टिला जोगिया से गौरी का, उस टेस्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें वर्किंग हो रही थी उसमें मैं शामिल था। ये मुशर्रफ साहब के दौर की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद से भी। तो मुझे ये सब कुछ पता है कि प्रैक्टिकली किस लेवल तक कोई चीज जा सकती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, इनकी एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। अब वो टेक्निकल डिस्कशन अगर मैंने करनी शुरू की, वैसे आके एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उनकी बात सुने मैं करूंगा तो फिर ये कहेंगे हमें डीमोटिवेट कर रहा है। हमें पता है कि किस चीज की एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी जो है वो परफेक्शन के साथ होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक खास रेंज के अंदर आप फेंक सकते हैं। यही वजह है, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने इसराइल के हॉस्पिटल के ऊपर वो मिसाइल फेंका था? नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 500 मीटर के सर्कल के अंदर अंदर जाके गिरता है, उससे आप इस तरह पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं ले सकते। तो उन्होंने हॉस्पिटल पे नहीं फेंका था, लेकिन उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती है जो आप हवाई जहाज के जरिए गाइडेड मिसाइल फेंकते हैं या क्रूज के जरिए या ड्रोन के जरिए आप अटैक करते हैं। वो कैमरे के जरिए एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके गिरता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल 500 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर गिरता है कहीं पे, वो कहीं पे भी गिर सकता है, उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना ईरान ने तो काम नहीं करना था। लेकिन उससे एटलीस्ट अब इसराइल के रहने वाले लोगों को इस हादसे के बाद उस तकलीफ का अंदाजा हुआ जो इसराइल टारगेट कर रहा था फिलिस्तीन के अंदर हॉस्पिटल्स को। 60,000 के करीब लोग नहत्ते शहीद कर दिए, और उसके बाद से भी अभी तक उनके मजालिम नहीं रुक रहे। अब उनको ये एहसास हो गया कि टीवी पे बैठ के जंग की खबरें देखना क्या होता है। देखे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हुई हुई है। थोड़ी देर बाद सायरन बजता है, फिर सब के सब बंकर्स में चले जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इन लोगों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो गौसे वक्त हैं, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। 2 हफ्ते पूरे नहीं होने दिए, रात को खबर आई कि जी वो B-2 बॉम्बर्स जो है वो वहां से उड़े हैं, अब पता नहीं क्या होना है। सुबह उठे तो पता चल गया ये हो गया कि 6 बम उन्होंने उसके ऊपर मारे हैं, उनके जो न्यूक्लियर मेन जगह थी फुर्दो, और 6 बम उन्होंने वहां फेंक के उसे बर्बाद किया, और बाकी 3 साइट्स के ऊपर भी। अभी तो खैर मजीद तफसीलात आएंगी। और अब साथ उन्होंने ट्वीट पे प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं कि अब आपको पीस की तरफ आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब वो पीस के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने इनको मलियामेट कर दिया।
اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہاں سے شفٹ کر لیا تھا. او بھائی اگر کیا بھی تھا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کہو کہ لٹ گئے ہم، بالکل اب ختم ہو گیا، ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، کیونکہ اب تو تم نے ختم کر دیا نا ہمیں، تو اب آپ ہم سے ڈیل کر لو. کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا تھا، نہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھتا، نہ میرے پیپر خراب ہوتے، نہ میں فیل ہوتا. لیکن میرے بھائی اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے، پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ، ٹیسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ ٹیسٹ یہی رشتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار. اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. امتحان گاہ سے اٹھ کر باہر نہیں بھاگنا، مجرد زندگی نہیں گزارنی بغیر شادی کے. اور جن لوگوں نے یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا نصارہ میں سے، کرسچنز کے اندر سے، جو ان کے پوپ یا فادرز کہلاتے ہیں، وہ فادر کہلاتے اس لیے کہ یہ باپ ہی ہوتے ہیں، روحانی باپ کے طور پہ، یعنی وہ ہسبینڈ نہیں، وہ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. اور جو عورتیں وقف ہوئی ہوتی ہیں وہ سسٹرز کہلا رہی ہوتی ہیں. تو اینڈ رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ خود کرسچنز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان پوپس نے، ان فادرز نے انہی سسٹرز کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور کتنے چرچ جو ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے. بلکہ کچھ سال پہلے آپ کو پتہ ہے ویٹیکن سٹی کے اندر باقاعدہ ان کے جو وہاں پہ بڑے پادری ہیں ان کے سکینڈلز نکلے باہر، جو وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی. اس پہ باقاعدہ وہ اسپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنائی انہوں نے. بہرحال یہ ان کو سلام ہے، کم از کم انہوں نے اپنے بزرگان دین کو اور علماء کرائم کو، یا علماء کرام کہہ لیں، بے نقاب کیا ہے. یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کر جائے. تو اس لیے پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں اس طرح کے سسٹم کی جو خرابی ہیں، اس کو امپروو بھی کرتے ہیں. تو رہبانیت کی زندگی کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے، کیونکہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. یہ تو فرائیڈ بھی مانتا ہے، قرآن حکیم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مزین کر دیے انسان کے لیے جو لذت والی چیزیں، اٹریکٹ فل چیزیں، ان میں پہلی چیز عورت کا فتنہ. فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ پازیٹیو ورڈ ہے. آزمائش، ٹیسٹ، یہ کوئی عورت کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں، نعوذ باللہ، نہ اس کی توہین ہے، یہ عربی میں فتنہ ہے. جس طرح آیا سورہ التغابن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. یہ نہیں ہے کہ اولاد کو مار دینا ہے اور مال ضائع کر دینا ہے، بلکہ یہ آزمائش کا ذریعہ. اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. جس طرح ایک کشتی یا بحری جہاز پانی کے اوپر چلتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی پانی میں گیا تو ڈوب بھی سکتا ہے لہذا چلاتے ہی نہیں ہے، تو آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے. اسی پانی پہ چل کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے، لیکن اس پانی کو آپ نے جہاز کے اندر نہیں داخل کرنا، ورنہ تو پھر بیٹھ جائے گا جہاز. بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ اس سے نفع اٹھا سکیں. آپ اگر اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے اور ایک لمٹ کو کراس کر دیں گے، پھر وہی چیزیں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گی. تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ، یہ سب کے سب اللہ نے ٹیسٹ رکھے ہیں. آپ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے. اسی لیے پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین. ویسے یہ آیت تو اسپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے آئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، لیکن یہ جنرل بھی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت. تو رسول تو شادیاں کرتے ہیں، رسولوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، اگرچہ کافر اسی چیز کو قرآن پاک میں ٹونٹ بھی کرتے ہیں. یہ کیسا رسول ہے، اس کی بیویاں ہیں، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے رسول آتا. سورہ بنی اسرائیل میں آیا. سورۃ الفرقان میں تو کئی ایک یعنی وہ القابات کافر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر پھپتیاں کستے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے نقل کیے کہ بھئی یار یہ اس طرح کی بات تو نہ کرو. یعنی اگر رسول اللہ شادی نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا اس کو ہم کیسے آئیڈیل مانیں کہ جس کی بیوی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ عورت سے کیا انسان کو تکلیف پہنچتی. اب تو سر سورۃ الاحزاب گواہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اپنی بیویوں سے. تو آپ امت کے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، یہ ساری تکالیف سے آپ کو گزرنا پڑا. تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اسلام میں بیسک اکائی جو ہے نا جی خاندان کی، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. ماں باپ بہن بھائی یہ سب بعد کے ہیں. اس لیے دیکھیں پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے نا وہ آئلی زندگی میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے گرد گھومتا ہے. احادیث میں بھی آپ دیکھیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات، کیونکہ وہ بیسک یونٹ ہے. اور ظاہر ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے شادی کے اوپر. آپ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شادی ہی نہیں کرنی ہے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں نے تجربات سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی لے کے روڈ پہ آتے ہیں، تو میں تو اب روڈ پہ سفر بھی نہیں کروں گا. یہ تو سر پھر دنیا میں تو اس چیز کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا. اور اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ طور پہ قرآن میں بیان کرتا ہے. سورہ النساء جس کا نام ہی ہے عورتیں، اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. جب بالکل معاملہ پھنس جائے تو پھر کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کر. والارحام، اور رحمی جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تم پر گواہ ہے، دیکھنے والا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ رکھا ہے اور ایک خاندانی نظام کا ہمیں پابند کیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے. ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور اگر کوئی اس سے جان چھڑائے گا تو وہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا. پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے. ہاں اگر کسی کی کوئی جینون مجبوری ہے، کوئی شخص ٹرانسجینڈرز میں سے ہے یا وہ سیکچولی ڈسیبل ہے، تو ظاہر ہے وہ تو شادی نہیں کرے گا. لیکن جس کے اندر استطاعت موجود ہے اور وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے، صرف سیکچول استطاعت نہیں، فائنینشیل استطاعت بھی. کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کرے. تو اس کا مطلب شہوت اس میں موجود ہے. وہ کون سی استطاعت ہے؟ جو نہ ہو تو نکاح نہیں کرنا، فائنینشیل استطاعت. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں کہ وہ شہوت کو ٹھنڈا کرے روزے رکھ کے. تو اب اس کے پاس کون سی استطاعت نہیں تھی؟ وہ یہی استطاعت نہیں تھی کہ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتا. باقی وہ ایک جعلی روایت ہے، غریب آدمی آیا حضور نے کہا شادی کر، اور غریب ہو گیا، دوسری کر، تیسری کر، چوتھی کر، پھر امیر ہو گیا. سر اس طرح آج تک نہ کوئی امیر ہوا ہے نہ ہوگا. اللہ یہ ہے کہ کسی امیر عورت کے ساتھ کسی کی شادی ہو جائے تو اس کی کوئی لاٹری نکل آئے، ادروائز اس سے بندہ غریب تر کیا ہوتا ہے، بندہ رہ جاتا ہے بالکل. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے. اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی اس کا جو اعلیٰ خاندان ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال و دولت کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر حضور نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو. اچھا یہ جو لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو یہ اس طرح کے تجربے نکال رہے ہوتے ہیں،
انہوں نے جو اپنی زندگی میں پرائرٹی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا، اپنے بچوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ شادی کر لیں. بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں نہیں بیاہ کرا دو جی، آپ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوئے گا، کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا، تھوڑا بھی بیڑا غرق کرے گا تو جنہوں لے آئے گا وہ بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے خاندان کا بھی بیڑا غرق کرے گا. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونک دے دنیا کے اندر ہی. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ. ایک اور حدیث ہے بہت سینسٹیو، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہ مجرد زندگی کے خلاف. نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب تھے، وہ امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. تو بیویوں نے یعنی بتایا کہ رسول اللہ تو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، باقی شادیاں تو آپ نے کی ہوئی ہیں. تو وہ اصحاب آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے ہیں. سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف فرما دی ہوئی ہیں.